اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 تا 24 میں ہے، ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے، پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی قوم رب کائنات کی بے پناہ قدرت اور اپنے اوپر اس کے بے مثل اور بے کرا انعامات و احسانات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنی غلامانہ ذہنیت کی بنا پر کم ہمتی، بزدلی اور بے یقینی کا اس حد تک شکار ہو گئی تھی کہ جلیل القدر پیغمبر کی زبانی شہنشاہ کائنات کی طرف سے فتح و کامرانی کا وعدہ اور بشارت سننے کے باوجود جہاد کے لیے نکلنے پر تیار نہ ہوئی۔ ان مایوس کن اور حوصلہ شکن حالات میں اسی بزدل اور بے حوصلہ قوم کی جن 2 مردان صدق نے اپنے ساتھیوں میں جذبہ ایمان و جہاد کی حرارت اور صبر توکل کی نورانیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بائبل کے بیان کے مطابق ان میں سے ایک حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ یہ قبیلہ بنی یوسف کے سردار تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام ہی بائبل کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اپنی زندگی ہی میں خدا کے حکم سے اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ آپ نے جس طرح اپنے مرشد و مربی کی زندگی میں ان کے ساتھ رفاقت و حمایت اور ان کی خدمت و اطاعت کا فریضہ نہایت حسن طریقے سے انجام دیا، اسی طرح ان کے نصب العین کو آگے بڑھتے ہوئے ان کی وفات کے بعد قوم میں عزمیت و استقامت اور جرأت و ہمت کی صفات ابھار کر اسے دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد میں لا کھڑا کیا۔ خدا کی مدد شامل حال ہے اور قوم نے آپ کی قیادت فلسطین کے ایک بڑے حصے کو کفر و شرک کی آلودگیوں اور ظالموں اور بدکاروں کی چیرہ دستیوں سے پاک کر دیا۔ کتاب یوشع باب نمبر 24 میں بتایا گیا ہے، آپ مصر میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم فرعون مصر کی ذلت آمیز غلامی، نہایت بے بسی و بے کسی کے دن گزار رہی تھی۔ ہم نے آپ کا سال ولادت 1482 قبل از مسیح تشخیص کیا ہے۔ اس تعین کی بنیاد بائبل کا وہ بیان ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 28 سال تک قوم کی رہنمائی کا فرض انجام دیتے رہے، جیسا کہ صاحب تفہیم القرآن نے تصریح کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور 28 سال تک حضرت یوشع علیہ السلام کی تربیت و رہنمائی میں زندگی بسر کر لینے کے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر سے ان اثرات کو نہ نکال سکی جو فرعون مصر کی غلامی کے دور میں اس کی رگ رگ میں اتر گئے تھے۔ بائبل کے مطابق آپ کے والد گرامی کا نام نون اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ بنی یوسف سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے، حضرت یوشع بن نون بن المعین بن الامیون بن لدان بن تہن بن طلحہ بن افراہیم بن حضرت یوسف بن حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس شجرے کے مطابق آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے تھے۔ بائبل میں آپ کا نام 3 طرح سے آیا ہے، یوشع، یوسی، یہوشدہ۔ یہی نام ہلکے سے اختلاف ہے کے ساتھ عربی میں یوشع بن گیا۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ قرآن کریم میں آپ کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن آپ کا تذکرہ 2 مقام پر ہوا ہے۔ ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں جن 2 مردوں رجلان کا ذکر ہوا ہے، بائبل کی روایت کے مطابق ان 2 میں سے ایک آپ تھے جس میں آپ اپنے ساتھی لاقب بن یغنہ کے ہمراہ قوم کو عمالقہ کے مقابلے میں جہاد کی ترغیب دیتے ہیں اور اسے توکل علی اللہ کی تلقین کرتے ہیں۔ دوسرا مقام سورہ کہف کی آیت 20 تا 65 میں آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس خادم فتادہ کا تذکرہ ہوا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ کی روایت کے مطابق جنہیں امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب نقل کیا ہے، وہ آپ ہی ہے۔
بائبل میں یوشع علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے سلسلے میں کتاب خروج، کتاب گنتی، کتاب استثناء کے متعدد ابواب میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے نام سے موسوم پوری کتاب یوشع بائبل میں شامل ہے۔ اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی خلافت و نبوت کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے آپ کی قیادت میں علم جہاد بلند کرتے ہوئے فلسطین کو فتح کیا، کس طرح وہاں کے جابر بادشاہوں کو رسوا کیا، کن شکست سے دوچار کیا اور مفتوح علاقوں کو قوم کے مختلف قبائل میں تقسیم کر کے وہاں انہیں آباد کیا۔ آپ قبیلہ بنی یوسف کے سردار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہایت ہی قابل اعتماد ساتھی تھے اور معاون تھے، جس کا اندازہ ان واقعات سے کیا جا سکتا ہے۔ مصر سے ہجرت کے 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں کے 12 سرداروں پر مشتمل ایک وفد بیان سینا سے فلسطین کے علاقے کی طرف بھیجا تاکہ وہ پورے ملک اور علاقے کا اچھی طرح جائزہ لے کر اس کی مفصل رپورٹ قوم کے سامنے پیش کر دے اور اس کی روشنی میں فلسطین کی طرف پیش قدمی کا پروگرام ترتیب دیا جائے۔ 40 دن کے بعد وفد نے واپس آ کر اس ملک کے حالات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن وہاں کے شہروں کی فصلیں نہایت مضبوط اور باشندے اتنے طاقتور اور ویکل ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں ٹڈے معلوم ہوتے تھے۔ وفد کی یہ بات سن کر پوری قوم خوف سے لرز گئی اور اس نے کانپتے ہوئے ایک زبان ہو کر کہا، جب تک ایسے طاقتور لوگ وہاں موجود ہیں ہم وہاں جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اے موسیٰ، آپ چلے جائیے اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قوم کے اس بزدلانہ طرز عمل پر اسی وفد کے 2 ارکان نے، جن میں سے ایک آپ تھے، قوم کو حوصلہ دلانے، اسے جہاد پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر قوم نے یہ فیصلہ دیا کہ ان دونوں کو سنسکار کر دیا جائے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہایت مخلصانہ اور وفا شعرانہ تھا، اسی لیے آپ نے قوم کی خفگی اور برہمی کا خیال کیے بغیر حق و صداقت کا برملا اعلان کر دیا۔ جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا کے میدان اقدیم میں خیمہ زن تھے تو عمالقہ کا ایک لشکر جرار اس پر حملہ آور ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ پر پورا اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے آپ کو اسرائیلی مجاہدین کا سپہ سالار مقرر کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے بھیجا اور خود اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے۔ آپ وہاں اپنا عصا ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت یوشع علیہ السلام نے دشمن کو شکست فاش دے کر بھگا دیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وابستگی اور دلبستگی اتنی مستحکم تھی کہ جب وہ کوہ سینا پر 40 دن کے لیے گئے تو آپ ایک خادم خاص کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھے، اور جب وہ واپس تشریف لائے تو اس وقت بھی اپنی روحانی مرشد کے ساتھ تھے۔ اس ملاقات کی تفصیل ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں بیان کر چکے ہیں، تاہم ذیل میں قرآن مجید میں سے صرف اس حصے کو دوبارہ نقل کرتے ہیں جس میں آپ کا ذکر ہے۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا، میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح چکی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، اس کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ ان حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ خادم حضرت یوشع بن نون تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ فلسطین اور بیت المقدس کی فتح حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی اور وہ تمہیں اس مقدس اور موعودہ سرزمین میں لے کر جائیں گا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ سے فرمایا تھا، تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اس کو اس کا وارث بنائے گا اور خداوند ہی تیرے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا اور تجھ سے دستبردار ہوگا، نہ تجھے چھوڑے گا۔
سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ بائبل اس امر کی صراحت کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی کے آخری دنوں ہی میں بتایا گیا تھا کہ ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام منصب پر نبوت فائز ہو کر بنی اسرائیل کی رہنمائی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں آپ کو اس منصب اور مشن کے لیے نامزد کر دیا۔ اس کا بیان ہے کہ خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نون کے بیٹے یوشع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے وصیت کر اور اپنے رب دب سے اسے پہراور کر۔ اور موسیٰ نے خداوند کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو نبوت کا جلیل القدر منصب عطا ہوا اور وحی کے ذریعے آپ کو حکم ملا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو تو اب اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس بردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا لگے۔ اس حکم کے ساتھ ہی خدا عزوجل کی طرف سے آپ کو حمایت نصرت کا یقین اس طرح دلایا گیا، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث بنائے گا۔ جہاد کا یہ واضح حکم ملنے کے بعد آپ یوشع علیہ السلام نے بھی اسرائیل کو جمع کر کے حکم دیا، تم سب جتنے بہادر اور سرما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے دریائے اردن کے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے اور وہ اس ملک پر جیسے تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لے۔ اس حکم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری سال میں شرق اردن کا علاقہ دریائے اردن کے کنارے تک ان کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا اور انہوں نے یہ علاقہ بنی روبن، بنی جد اور بنی منسا کے نصف قبیلے میں تقسیم کر کے انہیں اس مفتوح علاقے کا وارث بنا دیا تھا۔ اس لیے آپ نے انہی قبیلوں کے جوانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی حمایت میں مسلح ہو کر نکلے تاکہ وہ فلسطین کا علاقہ فتح کر کے اس کے وارث بن سکے۔ آپ کی طرف سے جہاد کا حکم سن کر قوم نے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی طرف سے اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا، جس بات کا تو نے حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے گا وہاں ہم جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے تقریباً 40 سال پہلے جہاد کا حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو چلا جا اور اپنے رب کو ساتھ لے جا، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، مگر اب 40 سال کے بعد اس میں یہ انقلاب آ چکا تھا کہ آپ کی زبان سے جہاد و قتال کا حکم سن کر پورے جوش و خروش کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے صرف کمر بستہ ہی نہیں تھے بلکہ یہ اعلان بھی کر دیا تھا۔ قوم میں یہ ذہنی اور اخلاقی انقلاب اس لیے آیا تھا کہ اب وہ سب لوگ مرکب گئے تھے جن کی عمر مصر سے ہجرت کے وقت 20 سال یا اس سے زیادہ تھی اور جنہوں نے غلامانہ ماحول میں پرورش پائی تھی۔ اب ان کی جگہ نئی نسل نے لے لی تھی جو آزادی کے کھلے ماحول میں پل کر جوان ہوئے تھے اور جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے فیض تربیت سے براہ راست فیض یاب ہونے کا موقع ملا تھا۔ بنی اسرائیل اس وقت شرق اردن کے علاقے میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور ان کے اور ملک فلسطین کے درمیان دریائے اردن حائل تھا۔ یہ دریا اس وقت پوری طغیانی پر تھا۔ فلسطین ان دونوں علاقہ کے مختلف قبائل کے زیر تسلط تھا، مگر یہاں کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی بلکہ پورا ملک چھوٹی چھوٹی خود مختار قبائلی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ قبیلے کا سردار ہی ریاست کا سربراہ ہوتا تھا اور وہ بادشاہ کہلاتا تھا۔ یہ قبائل کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، بے شمار دیوی اور دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی جن کے استحانوں پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھی۔ اس کفر و شرک کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بدترین اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے۔ بے حیائی، بدکاری اور فحاشی عام تھی۔ اسرائیلی جب مصر سے نکل کر جزیرہ نمایاں سینا کے وسیع و عریض بیان میں خیمہ زن ہوئے تو فلسطین میں آباد تمام مشرک قوم میں کھلبلی مچ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ لوگ اپنے آبائی وطن فلسطین کا رخ کریں گے، کیونکہ ان کی افرادی قوت اتنی زیادہ ہے کہ کسی قبائلی ریاست میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں ڈٹ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تک اس واقعے کی تفصیلات بھی پہنچ چکی تھی جس میں مصر جیسی منظم سلطنت کا طاقتور ترین فرمانروا اپنے لاؤ لشکر سمیت بحر قلزم میں غرق ہو گیا اور اسی سمندر کو انہوں نے معجزانہ طور پر عبور کر لیا۔ پھر اسی قوم پر بادل کے سائے، منسلوا کی غذا اور پانی کی فراہمی کی صورت میں خصوصی انعامات کی جو بارش ہوئی وہ بھی ان کے سامنے تھی۔ ان مشاہدات کی بنا پر ان کا تاثیر یہ تھا کہ یہ خدا کی چہیتی قوم ہے
اور اس کی حمایت و نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان قبائل نے وقتاً فوقتاً بیابان سینا میں داخل ہو کر اسرائیلیوں پر حملے کیے، جن میں کبھی انہیں کامیابی ہوئی اور کبھی بری طرح مار کھا کر واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے متعلق ان قوموں اور قبائل کے تاثرات اور تصورات کا اندازہ ان واقعات سے ہمیں مل جاتا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دریائے اردن کو عبور کر کے فلسطین میں پیش قدمی کرنے سے پہلے اپنے 2 آدمیوں کو بطور جاسوس دریا کے پار شہر ریحا کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے۔ دونوں شہر کی فصیل کے قریب ایک عورت رہاب کے مکان میں جا کر ٹھہر گئی جو ایک طوائف تھی، مگر ان کی آمد کی اطلاع اس شہر کے بادشاہوں کو ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے آدمی انہیں گرفتار کرنے کے لیے رہاب کے مکان کی طرف بھیجے۔ اس عورت نے ان دونوں کو اپنے مکان کی چھت پر سن کے گھنٹوں میں چھپا دیا اور سپاہیوں سے کہا 2 افراد آئے ضرور تھے لیکن رات کو شہر کا پھاٹک بند ہونے سے پہلے واپس چلے گئے۔ اگر تم ان کا فوراً پیچھا کرو تو امید ہے کہ انہیں پکڑ لو گے۔ چنانچہ سپاہی ان کی تلاش میں دریا کی طرف چل دیے۔ عورت نے پھر دونوں کو خطرے سے آگاہ کیا اور کہا، میں جانتی ہوں کہ خداوند تعالیٰ کی مدد تم لوگوں کے شامل حال ہے اور یقیناً ایک دن تم اس ملک کے مالک ہوں گے۔ ہم تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بحر خلزم کو خشک کر دیا۔ ہمیں یہ بھی خبر مل چکی ہے کہ مسیحیون اور اوج کے حکمران جب تمہارے مقابلے کے لیے نکلے تو ان کا کیا حشر ہوا۔ اس لیے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے اس تعاون کے بدلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم لوگ اس شہر میں بحیثیت فاتح داخل ہوں گے تو میری اور میرے خاندان کی جان اور مال محفوظ رہے گا۔ ان دونوں نے عورت سے اس بات کا وعدہ کیا اور اس سے کہا کہ نشانی کے طور پر ایک سرخ رنگ کی ڈوری اپنے کھڑکی سے باندھ دے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے گھر بلا لے۔ رہاب کا مکان شہر پناہ کی دیوار پر واقع تھا، اس لیے وہ دونوں ایک رسی کے ذریعے کھڑکی سے اتر کر فصیل کے باہر پہنچ گئے اور واپس آ کر حضرت یوشع علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ہم لوگوں کا رعب ان پر کس قدر چھایا ہوا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے 25,000 مسلح مجاہدوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے دریائے اردن کے کنارے ڈیرے ڈال دیے اور باقی لوگوں کو بال بچوں اور جانوروں کے ساتھ شرق اردن کے علاقے میں رہنے کی ہدایت کی۔ اب اس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر خوشدلی سے عمل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، اس لیے خداوند عالم کی تائید و نصرت بھی اس کے شامل حال ہے۔ اسرائیلی فوج شیتم کے علاقے سے دریائے اردن کو پار کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس کے آگے آگے کاہن عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ جو ہی کاہنوں نے دریا میں قدم رکھا، دریا کا پانی پھٹ گیا، پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے کاہنوں کو حکم دیا کہ وہ وہیں کھڑے رہے اور پوری فوج کو گزرنے دے۔ چنانچہ تمام مجاہد اس خشک راستے کے ذریعے دریا عبور کر گئے۔ ان کے پیچھے کاہن بھی عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ اس کے بعد دریا کا پانی پھر حسب معمول بہنے لگا۔ آپ نے اپنی فوج کے ساتھ دریائے اردن عبور کر کے جلجلال میں قیام کیا۔ اب ارجا شہر کی نہایت مضبوط اور ناقابل تسخیر فصیل سامنے تھی۔ اسی شہر کو بابل نے جیریکو کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ نے ارشاد الہی پا کر اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ 6 دن تک عہد کا صندوق ساتھ لے کر شہر کے گرد چکر لگائیں اور اس گشت کے دوران مینڈھوں کے سنگوں کے ساتھ نرسنگیں بجائیں۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور 7ویں دن گشت کے دوران سامنے کی فصیل گر پڑی اور اسی طرح اسرائیلی فوج بغیر کسی وقت اور مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گئی۔ بائبل کا بیان ہے، اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھے، کیا بیل کیا بھیڑ کیا گدھے، سب کو تلوار کی ضرب سے نیست و نابود کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس شہر کو اور جو اس میں تھا اس کو آگ سے پھونک دیا۔ اس آتش زدگی اور تباہی سے صرف سونا، چاندی، لوہے اور پتل کے برتن بچائے گئے اور سب کو بیت المال میں جمع کر کے اسے اللہ کا مال قرار دے دیا گیا۔ اس شہر کی فتح بقیہ فلسطین کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ پچھلی صدی کے آخر میں جرمنی اور آسٹریلیا کے ماہرین آثار قدیمہ کی ایک مہم اس قدیم شہر کی کھدائی کے لیے گئی اور 1903 تک بہت سے اہم انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ 1936 میں برطانیہ ماہرین کی ایک مہم نے قدیم بحریموں کے شہر پناہ کے برآمد شدہ کھنڈرات کا معائنہ کر کے اس امریکی تصدیق کی تھی کہ فی الواقع دیواریں سخت دھماکے کے ساتھ گری تھی۔ ان دونوں دیواروں کا درمیانی حصہ شکستہ ٹکڑوں اور ملبے سے بھرا ہوا ہے اور زبردست آتش زدگی کے واضح نشانات موجود ہیں۔ عبدالخبیر نے جنوری 1935 میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے اس علاقے میں پہنچے
پہنچے تھے۔ وہ اپنے سفر نامے میں اس شہر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: بائبل میں اس شہر کا نام جیریکو آیا ہے، جس کے لغوی معنی بستان ہے، یعنی خوشبو کی جگہ۔ اسی وجہ سے عربی میں اس کو اریحا کہتے ہیں۔ یہ جگہ بہت گرم ہے کیونکہ یہاں کی زمین سطح سمندر سے 1200 فٹ نیچے ہے۔ اس وقت یہاں ایک مختصر سی آبادی ہے جس کی آبادی تقریباً 1000 ہوگی۔ قریب ایک پہاڑی سے چشمہ نکلتا ہے جسے محسن الستان کہتے ہیں۔ چشمہ کے کنارے پر ایک چھوٹا سا دیہاتی خیمہ خانہ بنا ہوا ہے۔ انجیل میں شہر کو اس لیے اہمیت ملی ہے کہ حضرت مسیح نے یروشلم جاتے ہوئے یہاں قیام فرمایا اور 2 اندھوں کو بحکم الہی بینا کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ شہر بہت سرسبز و شاداب تجارتی مرکز سمجھا جاتا تھا اور اس میں کثرت سے نخلستان تھا۔ موجودہ آبادی جو اریحا کہلاتی ہے اس وقت کی آبادی سے قریب 2 میل پر جانب شرق واقع ہے۔ توریت میں اس شہر کو یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل نے دریائے یرن اردن اسی جگہ سے عبور کیا تھا۔ اس وقت آبا دریا سے تقریباً 5 میل دور جانب غرب تھی۔ وادی یرن میں یہ شہر بہت مشہور تھا اور ارض کنعان کا سب سے زیادہ مضبوط قلعہ یہیں پر تھا جو مغربی فلسطین کی کلید سمجھا جاتا تھا۔ اریحا کے قریب کچھ ٹیلے ہیں۔ ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ قدیم شہر امورا کی الٹی ہوئی بستیاں ہیں۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ عہد کے صندوق کی برکت سے دریائے اردن کا پانی پھٹ گیا اور بیچ میں خشک راستہ نکل آیا۔ اسی طرح اس کی کرامت سے شہر اریحا کی ناقابل عبور فصیل خود بخود ڈھیر ہو گئی اور اسرائیلی فوجیں کسی مزاحمت کے بغیر شہر میں داخل ہو گئی۔ یہ عہد کا صندوق کیا تھا اور اس کی کیا حقیقت تھی؟ یہ صندوق دراصل بنی اسرائیل کے لیے سکون و طمانینت کا وسیلہ تھا۔ بائبل کی کتاب خروج میں اس کی حقیقت تفصیل سے بیان ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: یہ صندوق خدا کے حکم سے کیکر کی لکڑی سے تیار کیا گیا۔ اس کی لمبائی 2.5 انچ، چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی۔ اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈا ہوا تھا اور اٹھانے کے لیے اس میں سونے کے 4 کنڈے لگے ہوئے تھے۔ اس میں توراۃ رکھی گئی تھی اور اوپر زری سرپوش پڑے رہتے تھے۔ اسی صندوق کے قریب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرتا تھا۔ بنی اسرائیل پر جب من سلویٰ نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یادگار کے لیے ایک مرتبان میں من بھر کر اس صندوق میں رکھ دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا پیرن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کا عصا اور چند دیگر تبرکات بھی اس صندوق میں رکھے گئے تھے۔ قرآن مجید نے اس صندوق کا تعارف اس طرح کرایا ہے: خدا کی طرف سے اس طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہے اور جس کو اس وقت فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ شاہد ہے کہ جب یہ قوم اپنی بدبختی اور کم ہمتی کی بنا پر اس صندوق کی حفاظت میں ناکام ہو گئی اور اس کے دشمنوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو یہ قوم ہلاکت و فلاکت اور ادبار و ذلت کی مار سے بری طرح ہلکان ہو گئی، اور جب یہ صندوق ان کے پاس آ گیا تو عزت و وقار کی راہیں ان کے لیے ہموار ہو گئی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اریحا کی فتح کے بعد شہر کے تمام باشندے اور جانور تہہ تبیق کر دیے گئے۔ وہاں سے حاصل شدہ سونا، چاندی اور قیمتی برتن وغیرہ خدا کا مال قرار دے کر بیت المال میں جمع کرا دیے گئے، مگر اس قوم کے ایک فرد نے جس کا نام اکسن تھا اور جس کا تعلق قبیلہ بنی یہود سے تھا، اس مال غنیمت میں خیانت کر کے 10 ذیل اشیاء چرا لیے اور انہیں چھپا دیا: ایک نفیس چادر، 50 مسقال سونا، 200 مسقال چاندی۔ اس خیانت پر خدائے کریم کا قہر بھڑکا اور نتیجے میں بنی اسرائیل کے وہ 3000 سپاہی جو عین کے قبضے پر حملہ آور تھے بری طرح مار کھا کر پلٹے۔ عین کی آبادی مختصر سی تھی مگر انہوں نے اسرائیلیوں کے 36 آدمیوں مار ڈالے اور باقیوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا کیونکہ اب خدا ان سے ناراض ہو چکا تھا۔ اسرائیلیوں کی شکست پر فریادی بن کر حضرت یوشع علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اس تشویشناک صورتحال پر نہایت عجز و انکسار کے ساتھ شکوہ کیا۔ اللہ نے اپنے نبی پر اصل حقیقت واضح کرتے ہوئے کہا: اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے اس کو حکم دیا تھا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، چوری بھی کی اور ریاکاری بھی، اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کرو۔ عالم الغیب کی طرف سے یہ اطلاع ملنے پر آپ نے خیانت کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی جس کے نتیجے میں مجرم کا سراغ مل گیا۔ اس نے اقبال جرم کر لیا اور اس سے مسرقہ سامان بھی برآمد ہو گیا۔
اس پر اسے جو سزا دی گئی، بائبل اس کی تفصیل اس طرح بتاتی ہے: تب یشوع اور اسرائیلیوں نے اکسن کو اور اس چاندی چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اس کے بیلوں اور گدھوں کو، بھیڑ اور بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی اخور میں لے گیا۔ اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کر دیا، انہوں نے اسے آگ میں جلایا اور پتھروں سے مارا اور اس کے اوپر پتھروں کا ایک ڈھر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اسی لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی اخور ہے۔ بارگاہ الہی میں قوم کی طرف سے اس اجتماعی توجہ کے بعد تائید الہی پر اسرائیلیوں کے شامل حال ہو گئی۔ انہوں نے ای شہر پر دوبارہ حملہ کیا اور اسے فتح کر کے تمام باشندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس فتح نے پورے علاقے میں اسرائیلیوں کے دھاک بٹھا دی اور خرب و جوار کے بادشاہوں کے دلوں پر ان کی دہشت طاری ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی پے در پے فتوحات کی وجہ سے فلسطین کی ریاستوں کے حکمران اس نتیجے پر پہنچے کہ فرداً فرداً اسرائیلی طاقت کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اس لیے یروشلم، جسورن، یرسوت، لکیس اور اولون کے بادشاہوں نے اپنی فوجی طاقت مجتمع کر کے آپ کے خلاف متحد محاذ قائم کر لیا اور اپنی فوجیں لے کر ججون شہر کا محاصرہ کر لیا، جس کے بادشاہ اور باشندوں نے حضرت یوشع علیہ السلام سے صلح کر کے امان حاصل کر لی تھی۔ جب آپ کو ان بادشاہوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو آپ بھی اسرائیلی فوج کو ساتھ لے کر راتوں رات جلجلال سے روانہ ہوئے اور ناگہاں ان پر ٹوٹ پڑے۔ شدید خون ریز جنگ کے بعد دشمن کی فوجیں میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ راستے میں ان بھاگنے والوں پر پتھروں اور اولوں کی تیز بارش ہوئی، اس طرح جو اسرائیلیوں کی تلواروں سے بچ گئے تھے وہ اولوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اسی جنگ کے دوران یہ پانچوں بادشاہ ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ جب گرفتار ہوئے تو آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور انہیں ذلت کی موت سے دوچار ہونا پڑا۔ اس فتح عظیم کے بعد کسی فلسطینی بادشاہ کو آپ کے سامنے میدان میں آنے کی جرأت نہ ہوئی، وہ سب ایک کے بعد دیگرے آپ کے سامنے ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔ اس طرح آپ نے 31 بادشاہوں کے علاقوں کو فتح کر کے پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیا۔ فلسطین کا ایک حصہ فتح ہو گیا تھا، مگر ابھی تک اس کا ایک بڑا حصہ دشمن کے قبضے ہی میں تھا جسے فتح کرنا باقی تھا۔ مگر حضرت یوشع علیہ السلام کافی سن رسیدہ اور ضعیف ہو گئے تھے، اس لیے آپ کو بذریعہ وحی حکم دیا گیا کہ آپ یہ فتح شدہ علاقہ بنی اسرائیل کے مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سال شرق اردن یعنی دریائے اردن کا مشرقی علاقہ فتح کر کے اسے درج ذیل قبائل کو بطور میراث دے دیا تھا: بنی روبن، بنی منتی کا باقی نصف حصہ، بنی افرایم۔ بنی اسرائیل کے باقی 7 قبائل میں فلسطین کا غیر مفتوح علاقہ تقسیم کر دیا گیا تھا جو انہوں نے بعد میں فتح کیا۔ میراث کی اس تقسیم میں بنی لاوی کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا، کیونکہ تقسیم کے وقت آپ نے فرمایا تھا: تمہارے درمیان لاویوں کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ خداوند کی کہانت ان کی میراث ہے۔ اس حکم کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے قبائل نے اپنی خوشی سے اپنے حصوں میں سے کچھ شہر بنی لاوی کی خدمت میں بطور نذر پیش کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ جس شہر کو چاہے اپنے لیے مخصوص فرما لیں، چنانچہ آپ نے افرائیم کے کوہستانی علاقے میں تمنت مرہ کو پسند فرمایا، وہ آپ کو دے دیا گیا۔ آپ نے اس کی ازسر نو تعمیر کرائی اور وہیں سکونت اختیار کی۔ آپ نے بنی اسرائیل کے انتظامی امور کو بحسن خوبی چلانے کے لیے 1000 سود اور 10 لوگوں پر ایک سردار اور منصب دار مقرر کیا اور ان کے مقدمات اور تنازعات کو شریعت الہی کے احکام کے مطابق نمٹانے کے لیے قاضی مقرر کیے۔ آپ نے جہادی اور سیاسی مصروفیات کے باوجود تعلیم و تبلیغ اور ارشاد و ہدایت کا مقدس کام برابر جاری رکھا۔ بائبل نے آپ کے بلیغ خطبوں کو نقل کیا ہے جو نہایت روح پرور اور ایمان افروز ہے۔ ان کے مطالعے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ایسی کھری کھری اور بے لاگ باتیں وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اپنے مولائے حقیقی کے ساتھ براہ راست مستحکم اور لازوال تعلق قائم ہو۔ کتاب یوشع باب 22 میں ہے: بنی روبن، بنی جد، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے اردن کا مشرقی علاقہ عطا کیا تھا، جب جنگی مہمات سے فارغ ہوئے تو انہیں دریا کے پار واپس بھیجتے وقت آپ نے پرسوز اور پرخلوص نصیحت کے انداز میں فرمایا: سو تم اپنے ڈیرے کو اپنی میراثی سرزمین میں جو خداوند کے بندے موسیٰ نے یردن اردن کے اس پار تم کو دی ہیں چلے جائیے، فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداوند کے بندے موسیٰ علیہ السلام نے تم کو دیا۔ تم اپنے خدا سے محبت رکھو اور اسی کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اسے چمٹے رہو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اسی کی بندگی کرو۔ حضرت یوشع علیہ السلام جب کافی ضعیف ہو گئے
گئے اور جنگی مہمات سے بھی فراغت نصیب ہو گئی تو آپ نے ساری قوم کو جمع کر کے تلقین فرمائی، تم خوب ہمت باندھ لو اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا، اور ان قوموں کے پاس نہ جاؤ جو تمہارے درمیان حوض باقی ہے، نہ ان کے دیوتاؤں کا ذکر کرو، نہ ان کی قسم کھاؤ، نہ ان کی پرستش کرو اور نہ ان کو سجدہ کرو، بلکہ اپنے خدا سے چمٹے رہو جیسا کہ تم نے آج تک کیا ہے، کیونکہ خداوند نے بڑی بڑی زور آور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کیا، بلکہ تمہارا حال یہ رہا کہ آج تک کوئی آدمی تمہارے سامنے نہ ٹھہر سکا، کیونکہ تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری خطبے میں خدا کے احسانات کو یاد دلاتے ہوئے نہایت اثر انگیز پیرائے میں قوم کو توحید پر قائم رہنے اور شرک سے کلی اجتناب کی اس طرح وصیت فرماتے ہیں، وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے بنایا نہ تھا، خداوند مقدس نے تم کو عنایت کیے، تم ان پر بسے، تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کے پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا، بس اب تم خدا کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں کو دور کرو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا مبصر میں کرتے تھے، اور اگر خدا کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے چن لو جس کی تم پرستش کرو گے، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار کرتے تھے، یا امیریوں کے دیوتا ہو جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تم خدا ہی کی پرستش کریں گے۔ سب لوگوں نے جواب دیا، خدا نہ کرے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، ہم بھی خدا کی پرستش کریں گے کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 28 سال تک اپنی قوم میں تعلیم و تبلیغ اور تربیت و ارشاد کے اہم اور کٹھن فرائض پوری مستعدی اور تندی سے انجام دیے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی حیرت انگیز قیادت میں قوم نے دریائے اردن کو پار کر کے فلسطین کے کافر و مشرک اور ظالم و جابر بادشاہوں کو مغلوب کیا۔ ان مغلوب ہونے والے بادشاہوں کی تعداد بائبل نے 31 بتائی ہے۔ اس طرح یہ مقدس سرزمین توحید کے ایمان پرور نغموں سے گونج اٹھی اور خدائے قدوس و قیوم کا وہ وعدہ جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تھا پورا ہوا، یعنی فلسطین کی زمین کا وارث اور مالک ان کی اولاد کو بنا دیا گیا۔ آپ نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے مخصوص شہر تمنت مرہ کی سرزمین ہی آپ کی ابدی لازوال آرام گاہ ہونے کا لازوال عزت حاصل کیا ہے۔